السلام علیکم ناظرین، پروگرام دی رپورٹرز کے ساتھ خابر گمر چودھری غلام حسین صاحب۔ ناظرین، آج صبح جب دن چڑھا 11:30 بجے، آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کا ٹائم تھا، اس کے بعد کچھ اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی۔ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران ہیں وہ سپریم کورٹ کی طرف رواں دواں تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈران ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کی ریپرزنٹیشن ہو، بی این پی کی ریپرزنٹیشن ہو، مسلم لیگ کاف کی ریپرزنٹیشن ہو، تو جب یہ سارے لوگ سپریم کورٹ کی طرف جا رہے تھے تو ہمیں امید لگی کہ اللہ کرے حالات کو بہتری کی طرف جائیں، اور ملک کے اندر اس وقت جو شدید ترین جو اس وقت سیاسی بحران ہے، تناؤ ہے، لڑائی ہے، اس کے اندر شاید کچھ کمی آ جائے۔ یہ لوگ سپریم کورٹ کے اندر گئے۔ سپریم کورٹ کے اندر جب ہیئرنگ چل رہی تھی، وہاں پہ تمام سیاسی جماعتوں نے جو اپنا نقطۂ نظر تھا وہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھا، اور سپریم کورٹ کے سامنے اس بات کا اعادہ کیا کہ جو سپریم کورٹ حکم کرے گا ایک تو اس کے اوپر ہم عمل کریں گے، اور ساتھ ساتھ میں ہم سب کی یہ خواہش ہے، خاص طور پر سب سے جو لیڈنگ کردار ہے اس میں جماعت اسلامی کے جو سراج الحق صاحب ہیں ان کا ہے، وہ ایک میڈیشن کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ وہ ریسنٹلی پرائم منسٹر صاحب سے بھی ملے، جو ہے وہ عمران خان صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، تو امید یہی تھی کہ آج شاید کچھ اچھی خبریں ملیں۔ لیکن چوہدری صاحب ہوا کچھ یوں کہ سپریم کورٹ میں جب یہ بیانات دیے جا رہے تھے روسٹرم پہ آ کے، تمام جو سیاسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو سیاسی لیڈران ہیں، ان کے وہاں پہ موجود تھے، اسی دوران جو آپ کو پتا ہے کہ پھر 4 بجے ٹائم رکھا گیا کہ جو اٹارنی جنرل ہیں اور باقی جو لوگ جا کے جو وفاقی حکومت کے اتحادی ہیں وہ ایک میٹنگ کر لیں، مشاورت کر لیں اور بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے۔ ابھی وہ واپس نہیں پہنچے تھے سپریم کورٹ میں جا کے اپنا نقطۂ نظر کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کیا فیصلہ کیا ہے، یہ اتحادیوں کے کیا فیصلہ ہے ایک دن الیکشن کے کروانے کے حوالے سے، کیونکہ دن کو سپریم کورٹ کے سامنے جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں انہوں نے کہا کہ جی بڑی عید کے بعد کچھ ٹائم رکھ لیں جولائی کا، اس وقت تک جو ہے جو حج سے بھی لوگ فارغ ہو جائیں گے، باقی یہ کٹائی کے جو معاملات ہیں گندم کی وہ بھی اس سے بھی لوگ فارغ ہو جائیں گے، تو ایک اچھا ٹائم ہے۔ تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا اس میں ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگ اس بات پہ آتے ہیں یا نہیں، جولائی کی بھی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا، تمام پاکستانی عوام اس انتظار میں تھی کہ ہمیں کوئی اچھی خوشخبری ملے اور حکومت یہ فیصلہ کر لے کہ بالکل ٹھیک ہے، 2 صوبوں کے اندر تو آلریڈی اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہوئی ہیں، باقی 2 اسمبلیاں موجود ہیں صوبوں کی، اور فیڈرل جو حکومت آپ کو پتا ہے یہ تو لولی لنگڑی آدھی ایک اسمبلی موجود ہے۔ کوئی آج وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی اس میں اسپیچ کے دوران وہ آدھی سے زیادہ کہہ گئے، تو اسی دوران چودھری غلام حسین صاحب، محترم مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک جو ہے دھڑلے دار دھماکہ خیز جو ہے وہ پریس کانفرنس ڈی جی خان سے کر دی۔ اس کے اندر جو الفاظ استعمال کیے، اگر پہلے آپ کامنٹ کرنا چاہتے تو کر لیں، تو اس کے بعد ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کو سناتے ہیں۔ جی چودھری صاحب۔ نہیں سنائیں ان کو۔ اچھا جی، شان صاحب مل گئی ہے، سنائیں۔ آج ہمیں ہتھوڑے کے سامنے کہا جا رہا ہے کہ بات چیت کریں، انتہائی معزز کرسی پر بیٹھ کر ہماری توہین کر رہے ہیں ایک شخص کی خوشنودی کے لیے جس کو ہم ملک کی سیاست کے دائرے سے نکالنا چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ اس کو سیاست کا محور بنانے کی کوشش کر رہی ہے، یہ نہیں چلے گا، ہتھوڑا نہیں چلے گا۔ اگر آپ نے جبر کی بنیاد پر ہم پر فیصلے مسلط کیے تو پھر ہم بھی آپ کی عدالت میں جانے کے بجائے عوام کی عدالت میں جائیں گے۔ پارلیمنٹ سپریم ہے، اگر وہ ہمیں بلا سکتے ہیں تو پارلیمنٹ ان کو کیوں نہیں بلا سکتے؟ جی چودھری صاحب، آپ نے سن لیا، انہوں نے کہا ہتھوڑا نہیں چلے گا، ہم ہتھوڑے کے زور کے اوپر کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ ہم نے تو عمران خان کو سیاست کے دائرے سے باہر نکالنے کا فیصلہ کیا ہے، اور آپ عمران خان کو ہمارے سر کے اوپر مسلط کر رہے ہیں۔ کے لیے رکھا ہوتا ہے ججوں نے۔ اب نہیں ہتھوڑا یہ نہیں سر، وہ تو بڑا وہ اس ہتھوڑے کا کوئی اور مقصد ہوتا ہے۔ ہتھوڑا وہ پنڈا تھا ہمارے ساڑھے نا پنجاب میں جو ہتھوڑا ہوتا ہے وہ لوارا والا تھوڑا پتا جی نا؟ ہاں، وہ تو سر پاڑن لی ہے کچھ۔ جی چودھری صاحب۔ نہیں، یہ چاہتے کیا ہیں؟ بتا تو رہے ہیں۔ چلیں چودھری غلام جی چودھری غلام حسین صاحب کہتے کیا ہیں، وہ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں۔ شیخ صاحب، آج بہت اچھے کی امید تھی، اچھی ساری جو باتیں ہوئی وہ آپ کو سنوا دیتے ہیں، جو ہو سکتا ہے آپ سے کوئی بات مس ہوئی ہو۔ سب سے پہلے خواجہ سعد رفیق صاحب نے کیا فرمایا، یہ سنیں۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ملک میں انتخابات اپنے وقت پر ہوں اور ایک وقت پر ہم اب کنسلٹیشن آپس میں کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی
आगे की बात होगी। तौहीन किसी की नहीं होनी चाहिए, तौहीन किसी, ना आइन की, ना अदालत की और ना पार्लियामेंट की। कमर जमान कायरा साहब को भी सुन लें। तमाम तर एतराज़ात के बावजूद हमेशा अदालत के एहतराम में आए हैं, क्योंकि बहरहाल इदारों के साथ क्लैश नहीं चाहते। हमने भी यही गुजारिश की है कि ये सियासी फैसले सियासी मैदानों में हो तो ही बेहतर हो सकते हैं। और मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं अपना सियासी असासा जो है कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। आज पाकिस्तान एक दोराहे पे खड़ा है। हम सियासतदानों से बेशुमार गलतियां हुई, मुझ समेत। इंशाअल्लाह अपने सियासी असासे को, रियासत को बचाने के लिए कुर्बान करने में कतन एक लम्हे के लिए भी हम नहीं हिचकिचाएंगे। और सिराजुल हक साहब, जिन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है ये नेगोशिएशंस का, उनको भी सुन लें। चाहते हैं कि इलेक्शन के हवाले से वो तारीख मुकर्रर हो जो सबको काबिल कबूल हो। बहुत मुखलिसाना तजवीज़ देते हैं कि मरकज़ में और सूबों में निगरान हुकूमत कायम हो जाए। इसके लिए तमाम सियासी जमातों के दरमियान हम आहंगी हो, डायलॉग हो, एक इलेक्शन हो जिस पर सबका इत्तेफाक हो जाए। अच्छा शेख साहब, उसके ये सारे अच्छे माहौल के बाद जो है ना मोहतरम हमारे मौलाना फजल रहमान साहब आए और उन्होंने आगे धमाका कर दिया। ये सुने जरा। आज हमें हथौड़े के सामने कहा जा रहा है कि बातचीत करें। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ कुर्सी पर बैठकर हमारी तौहीन कर रहे हैं। एक शख्स की खुशनुदी के लिए जिसको हम मुल्क की सियासत के दायरे से निकालना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको सियासत का महवर बनाने की कोशिश कर रही है। ये नहीं चलेगा, हथौड़ा नहीं चलेगा। अगर आपने जबर की बुनियाद पर हम पर फैसले मुसल्लत किए तो फिर हम भी आपकी अदालत में जाने की बजाय अवाम की अदालत में जाएंगे। पार्लियामेंट सुप्रीम है, अगर वो हमें बुला सकते हैं तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं बुला सकते। शेख साहब, ओवर टू यू सर, इट्स योर टाइम। वो कहते हैं कि हम हथौड़े के जोर के ऊपर कुछ नहीं करेंगे। सर जी, मेरी जिंदगी में आज का दिन सूरज ग्रहण जो है मौलाना फजलुर रहमान को लगा है और बिलावल भुट्टो को लगा है। मैंने हथौड़ा ग्रुप तो सुना था कि जो रात की अंधेरे में आके हथौड़ा मारता है सर पे और सुबह बंदे की लाश मिलती है। और आज फजलुर रहमान साहब ने जो बात की, मैंने मौलाना मुफ्ती महमूद साहब के साथ काम किया है, मैंने इतनी गैर जिम्मेदाराना और आप ये कहें खुदकुश गुफ्तगू अपनी सारी सियासी जिंदगी में कभी नहीं सुनी। और फजलुर रहमान के अल्फाज वही हैं जो नवाज शरीफ की सोच है। मैं 29वां रोजा है, अल्लाह को पता है सुबह ईद है या नहीं है या जुमातुल मुबारक है। मैंने अपनी सियासी जिंदगी में इतनी खुदकुश प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ये कहता है कि उसको इमरान खान को नाअहल करार दो, इमरान खान को आउट करो, इमरान खान को जेल भेजो, ये वही बातें हैं जो नवाज शरीफ करता है। और ये इल्तवा पड़ा हुआ है, एमबीएस के पास टाइम नहीं है, वो मसरूफ है। वरना हम इस्लाम परस्तों को इन्होंने मुतासर करना था कि छोटा भाई गया और बड़े भाई के साथ मिलकर एमबीएस ने जनाब यानी कोई रास्ता नहीं है, बात खत्म हो गई है जी। मैं ईद के बाद इनको नाअहल होता देख रहा हूं। मेरे अल्फाज नोट कर लें, मैं एक सियासी वर्कर हूं और ये बात मैंने आज चीफ जस्टिस साहब को भी कही रोस्ट्रम पे कि भाई मज़ाकरात ये इतने लंबे नहीं होने चाहिए कि छोटी ईद और बड़ी ईद मिल जाए, कि मज़ाकरात हो रहे हैं छोटी ईद से लेके बड़ी ईद तक। इन्होंने मज़ाकरात नहीं करने, ये हारे हुए हैं। इन्होंने इलेक्शन को आप बाइकआउट करना है, इनके पास कैंडिडेट नहीं है। मैं अपना हलका छोड़कर उम्रे पर इसलिए भी गया कि मेरे हलके के नीचे 30-30, 20-20 कैंडिडेट हैं। ये इलेक्शन हो ही पीटीआई के दरमियान रहा है, जीतने वाले भी वो हैं, हारने वाले भी वो हैं। इनके पास तो बंदा ही कोई नहीं है, इलेक्शन वन साइडेड है। और आज जो गुफ्तगू बिलावल ने की है वो आसिफ जरदारी साहब की गुफ्तगू से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आसिफ जरदारी ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमें कोई टाइम दे, हम बेहतर रास्ते की तरफ जाएंगे और एक हल निकालेंगे। ये 13 पार्टियां है क्या है जी? मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और शहबाज नवाज एक ही, आसिफ जरदारी और अहमद। बाकी कौन सी पार्टी है मुझे नहीं पता जनाब। बाप जो है वहां बड़ी पॉजिटिव थी और खालिद मक्सी साहब मेरे जाती दोस्त हैं और वो है भी पॉजिटिव है, लेकिन करें क्या? हल क्या है? हल इलेक्शन के अलावा दो ही बातें हैं। गुम्मन साहब,
کل عید ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، پرسوں آپ سے بات ہو جائے گی، اگر کل روز جمعۃ الوداع ہے تو میری بات نوٹ کر لیں، سپریم کورٹ جیتے گی، سپریم کورٹ جیتے گی، سپریم کورٹ جیتے گی، عدلیہ، آئین، قانون اور آئین کی پاسداری ہوگی اور آئین اور قانون کا جھنڈا بلند ہوگا۔ یہ ذلیل و رسوا ہوں گے، یہ کسی کو اپنی شکل دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے، یہ عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے، یہ انڈیا جانے کے قابل ہے۔ یہ انڈیا کے حالات جو ہیں، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اپنے آپ کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ قوم بے وقوف ہے، یہ بے وقوف ہے۔ میں کہہ رہا ہوں فتح ہوگی آئین قانون کی، آئین اور قانون کی فتح ہوگی، عدلیہ کی فتح ہوگی، اور جو سیاسی گمبھیر حالات ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، جو کچھ ہے ان سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور یہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ ایم بی ایس فارغ ہوگا، ان کو بلائے گا، یہ بڑے بھائی کو ساتھ لے جائیں گے اور ایک نیا ڈرامہ رچائیں گے۔ آئی ایم ایف سے ایک پیسہ، کوئی فیصلہ نہیں ہوا آئی ایم ایف سے، کسی اسلامی ملک سے 5 روپے نہیں ملے سوائے چین کے، جو چین ہمارا ازلی دوست ہے۔ کسی اسلامی ملک نے، کسی دوست نے ابھی تک ان کو گارنٹی نہیں دی۔ آپ ان سے پوچھیں، 1 سال سے کچھ دن اوپر ہو گئے ہیں، ان کو کسی طرف سے کوئی یقین دانی نہیں ہے۔ مغل کا بھٹا بیٹھ رہا ہے اور مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو جیل بھیجو، عمران خان کو فارغ کرو، عمران خان کو اس سارے یہ وہی بات ہے جو نواز شریف کہہ رہا ہے۔ میں آج روزے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ زبان مولانا فضل الرحمان کی ہے، سوچ نواز شریف کی ہے، کیونکہ یہ الیکشن کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور عوام میں نہیں جا سکتے۔ ان کا ستیہ ناش ہو چکا ہے، ہر روز اور ستیہ ناش ہو جائے گا، اور اس سیاسی تباہی سے بچنے کے لیے یہ کوئی انہونی کام کریں گے، کوئی غلط کام کریں گے، اور ممکن ہے کہ یہ حد کے عدالت کے، توہین عدالت کے دائرے میں بھی آئیں اور وزیر اعظم شہباز، وزیر داخلہ اور وزیر قانون تینوں نااہل بھی ہو جائیں اور سزا بھی ہو اور نااہل ڈکلیئر ہو جائیں، اور اس کے پیچھے آصف زرداری کی سوچ بھی شامل ہے۔ اچھا شیخ صاحب، ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد آپ سے سوال جو آپ کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، اسٹے ود اس۔